الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق جو ہے وہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ وراثت ہے جو ان کے والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ داروں نے وراثت کے طور پر چھوڑا ہو، بے شک یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں تقسیم وراثت اللہ کی طرف سے طے ہے اور لازمی ہے۔ اور ہاں، جب وراثت کی تقسیم کے وقت خاندان کے دوسرے لوگ یا یتیم اور مسکین بھی وہاں موجود ہوں تو ان کو بھی اس مال میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ اس وقت ترش روئی سے پیش نہ آیا کرو، بلکہ حسن خلق سے بات کیا کرو۔ لوگوں کو یہ بات سوچ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ کر مرتے تو سانسوں کی ڈوری ٹوٹتے وقت انہیں کس کس طرح کے اندیشے لاحق ہوتے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ہمیشہ زبان سے سیدھی اور سچی بات کیا کریں۔ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ناظرین کرام کہ یہ جو سورہ النساء شروع ہوئی ہے، اس میں خاص طور پر ترجیحی بنیادوں پر اللہ رب العزت نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا ہے، عورتوں کی عفت، عصمت اور ان کی عصمت کو بیان کیا ہے۔ اور جہاں بھی کسی ایسے راستے نے راہ نکالی کہ ان کی عفت میں، ان کی عصمت میں، ان کی عزت میں اور ان کی عظمت میں کمی کسی بھی طرح سے واقع ہو رہی ہو، تو ناظرین کرام کلام اللہ نے، اللہ رب العزت نے خود اپنے ارشادات فرما کر ان سوراخوں کو بند کیا ہے، ان راہوں کا انسداد کیا ہے جہاں عورت کی عزت میں کمی آنے کا اندیشہ یا احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محبت کی امید بھی عورت سے رکھیں، وفاداری کی امید بھی عورت سے رکھیں، احساس کی امید بھی عورت سے رکھیں، مودت کی امید بھی عورت سے رکھیں، یہاں تک کہ اولاد کی امید بھی عورت سے رکھیں، اور جب اس کے حقوق کی باری آئے تو اس کی پامالی کریں؟ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا دین دین فطرت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اور انہی انسانوں میں عورت برابر کی شریک ہے۔ ناظرین کرام، حقوق کی بات آئے تو اللہ کسی بھی طرح سے عورت کے اوپر ظلم یا زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ کل کے پروگرام کا اختتام ہی میں نے ان الفاظ سے کیا تھا کہ جہاں عورت کی بات آتی ہے اللہ خود وکیل بن جاتا ہے۔ اس کے حقوق کی بات آئی، مہر کی بات آئی، جس پر ہمارا کل کا پروگرام تھا، تو پروگرام کے آخری الفاظ ناظرین کرام میرے یہ تھے کہ اللہ رب العزت نے خود عورت کو اتنا امپاور کیا ہے کہ مہر کے معاملے میں مرد کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ معاف کروا لے، بلکہ عورت کو امپاور کیا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آج ہمارے سبق میں جس بات کا ترجیحی بنیادوں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ وراثت کی تقسیم کی جب باری آتی ہے تو وہاں بھی ناظرین کرام ہم عورتوں کی بہت حقوق کی پامالی کرتے ہیں، عدم احساس ہمارے اندر ہوتا ہے، کوئی خیال نہیں، وہ محبت، وہ مودت
میں نے کہا کہ اپنی جگہ ہم اس وقت اس کو بھول جاتے ہیں جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے. خاص طور پر بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں وراثت میں، بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. یہ کلام اللہ صدا دے رہا ہے، یہ صدائے قرآن ہے آج کی، کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بھتیجیوں کو، جو بھی اقارب میں خواتین ہیں، ان کے حقوق کو وراثت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ناظرین کرام، یہاں اللہ رب العزت نے قانون کے تحت وراثت کی تقسیم کے اصول بیان کیے ہیں. عام طور پر بھائی اپنی بہنوں کو وراثت کے حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، اور بہنیں بھی شرما شرمی سے کہتی نہیں ہیں کہ میں نے حق کی بات کی تو بھائی ناراض نہ ہو جائے. ناظرین کرام، یہاں بھائی کی ناراضگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ رب العزت خود اس قدر یہاں پر نزاکت کے ساتھ ان کے حقوق کا علم بلند کر رہا ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ بھائی ہے یا باپ ہے، اس کے ذمے طے ہے کہ بیٹیوں کے وراثت کے حقوق بیٹیوں تک پہنچنے چاہیے. بھائیوں کے ذمے طے ہے کہ ان کے وراثت کے حصے، ان کے وراثت کے شیئر، جائیداد میں سے جو باپ نے چھوڑی ہے یا جو ماں نے چھوڑی ہے، اس میں سے بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ ان کو ملنا چاہیے، ہر صورت ملنا چاہیے. ناظرین کرام، دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ عورت کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، جبکہ آج دین اسلام، اس کا غلبہ اسی صورت ہو سکتا ہے ناظرین کرام جب دین اسلام کے قوانین کو، اس کی موڈیلٹیز کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے، نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر. تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں سے ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے خاطر کیا راستے ہیں، کیا زاویے ہیں، کیا سوچ کے پہلو ہونے چاہیے، اس پر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں. اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، آپ کی جانی پہچانی ہیں، وہ مفتی صدائے قرآن ہیں. ماشاءاللہ آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں. ناظرین کرام، آپ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، فائنانس پہ ماشاءاللہ آپ کی دسترس حاصل ہے اسلامی شریعہ کی روشنی میں. جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، استاذ ہیں، جامعہ میں، یونیورسٹی میں آپ طلباء کی علمی احتیاج کو پورا کرتے ہیں، سیرابی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ بھی عالم دین بھی ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، ماشاءاللہ محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں. جناب پروفیسر محمد وحید الزماں پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف الحال؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ بخیر، اللہ کا شکر. ٹھیک ہے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا اللہ خیر. پروگرام صدائے قرآن میں. وہ سب مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت عورتوں کے حقوق کے بارے میں خود وکالت فرماتا ہے کلام اللہ میں. تو آج ہمارے سبق میں جو ترجیحی بنیادوں پر تلقین ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور حکم ہے، اصول ہے اور قانون ہے، وہ ہے وراثت کی تقسیم. جی. تو پہلے تو ارشاد فرمائیے کہ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، عورتوں کو خاص طور پر ترجیحی بنیادوں پر زور دے کر کہا ہے کہ ان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ حق وراثت جو ہے والدین کے ترکے میں اور دوسرے اولاد کے ترکے میں، اس میں کون کون حصے دار ہوتے ہیں اور حصے داری میں اللہ رب العزت کا معیار کیا ہے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام،
سب سے پہلے تو ان آیات کا جو شان نزول ہے جی جی وہ سامعین کی گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. للرجال نصیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. کہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. اب اس کی تشریح حصص کی جو ذوی الفروض ہے یا ذوی الارحام ہیں یا عصبات ہیں، یہ 3 کیٹیگریاں ہیں جو قرآن مجید لفظ بڑے مشکل بولے ہیں جی، ان کی تشریح ان کی تشریح کرنا بہت ضروری ہے. جی ہاں، لیکن وہ فقہی طور پر علم میراث کا حصہ ہیں اور وہ اصطلاحات جب تک بیان نہ کی جائیں تو اس کی تشریح ہو نہیں سکتی. جی جی ذوی الفروض وہ ہیں کہ جس سے مراد جن کے حصص اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کر دی ہیں. صحیح. جو حصص اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کر دیے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. وہ جیسے کہ 8واں حصہ ہے، 4تھا حصہ ہے، نصف حصہ ہے یا کل حصہ ہے، ہاف جس کہتے ہیں یا کل ٹوٹل. یہ ذوی الفروض ہیں جن کے حصص اللہ تعالیٰ نے حصے قرآن مجید میں مینشن کر دی ہیں. اب اس کے اندر تو کوئی امینڈمنٹ ہے ہی نہیں. دوسرے نمبر پر ہیں عصبات. عصبات وہ کہلاتے ہیں جو میت کے زیادہ قریب ہوں، جیسے باپ کی طرف سے. اب یہ بیٹا ہے، چچا ہے، تایا ہے، یہ باپ کے رشتہ دار ہیں. ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام. ان کو عصبات کہتے ہیں. اس کو نسبی، ان کو نسبی بھی کہیں گے. اس کے اندر پھر اسباب نفسی لغیری وغیرہ ایک لمبی تشریح ہے، وہ اگلے رقوع میں آئے گی. ٹھیک. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں. یہاں ہم نے صرف یہ فرق پیش کرنے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اقربون کی یہ تشریح کی جا رہی ہے کہ اقربون میں ذوی الفروض سب سے پہلے ہیں، پھر دوسرے نمبر پر عصبات ہیں، تیسرے نمبر پر ہیں ذوی الارحام. جب باپ کی طرف سے کوئی وارث میت کا موجود نہ ہو، جب باپ کی طرف سے کوئی وارث میت کا موجود نہ ہو تو پھر ماں کی طرف سے ان رشتہ داروں کو شامل کیا جاتا ہے، جیسا کہ ان میں ماموں ہے، بھانجا ہے، اور اس طرح اس میں اگرچہ اختلاف ہے. ذوی الارحام ماں کے رحم سے یہ دو رشتے بنتے ہیں. سبحان اللہ. لفظ بھی ارحام سے ہے، رحم سے ہے. اب ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں صرف ذوی الفروض ہیں اور عصبات ہیں، ذوی الارحام نہیں آئیں گی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوی الارحام کو اس وقت حصہ دیا جائے گا جب ذوی الفروض یعنی جو قرآن نے منشن کیے ہیں حقوق، حصے، اور وہ حقوق جو عصبات میں جو باپ کی طرف سے میت کی طرف سے جو چلتے ہیں وہ اگر نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کا بھی حق شامل ہو جائے گا عصبات کے بعد. عصبات کو عصبات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہوا سارا حصہ لے لیتے ہیں. اب آئیے اس آیت کے شان نزول کی طرف کہ قرآن مجید نے ان آیات کا شان نزول کیا پیش کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ شان نزول میرے فاضل مہمان ضرور یہی پیش کرتے ہیں. وحید الزمان صاحب، پہلے تو آپ کو پھر خوش آمدید، اور میں عرض کروں کہ آپ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں جس کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا. میں ڈاکٹر صاحب بہت ہی مشکور ہوں آپ کا، جیتے رہیں سلامت، کہ آج آپ نے اس پر نور پروگرام میں جس کا نام اور ٹائٹل صدائے قرآن، الحمدللہ، اس سے خوبصورت پروگرام کوئی ہو نہیں سکتا. الحمدللہ اس پروگرام سے خوبصورت، اس گفتگو سے خوبصورت، آپ جیسے اہل علم سے کے ساتھ خوبصورت ہے، اس سے کوئی خوبصورت نہیں ہے. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں دوسرے نمبر پر خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ کی اس پوری ٹیم کو جو دن رات انتھک محنتوں سے اس پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور جو آج ہماری آیات زیر بحث ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ اس میں آپ ذرا توجہ کریں. ذرا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو میراث کا یہ پورا 1.5 سے 2 صفحہ بنتا ہے تقریباً، یہ جو بیان فرمایا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد اس میں فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یتیم آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے. آخرکار یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں آج بھی یہ لا علمی پائی جاتی ہے. خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پے در پے آیات نازل فرمائی. جی بالکل، پوری کی پوری صورت موجود ہے. یہ وکالت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، اپنے ذمہ لی. آپ اس کا اگلا خوبصورت پہلو دیکھیں کہ قرآن پاک میں یتما کے حوالے سے کثیر تعداد میں آیات ہمیں ملتی ہیں، لیکن مسئلہ کہاں پر پیش آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے بھی لا علمی موجود تھی اور آج بھی تقریباً ویسی لا علمی موجود ہے کہ میراث کے متعلق ہم وہ چیزوں کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جبکہ اس میں ایک شان نزول آیت کا پیش کرنے سے پہلے
قرآن پاک میں جو آیت نمبر 7 جسے آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں حضرت اوس بن ثابت شہید ہوتے ہیں اور آپ کے چچا زاد آ کے وہ سارا مال غصب کر لیتے ہیں۔ گویا عرب میں جہالت میں یہ قانون تھا کہ خاتون چونکہ کمزور ہے، ہاں اگر طاقتور ہو تو وہ اپنے بلبوتے پہ لے لیتی تھی، صحیح، لیکن جو کمزور ہے، جس کے بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ہوتا یوں تھا کہ چچیرے آ کے، جن کو ہم کزنز بولتے ہیں، وہ آتے تھے سارا مال غصب کر لیتے۔ اس میں آپ کی جو بیوہ تھی، جو زوجہ تھی آپ کی، وہ گئیں، انہوں نے جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں اور میرا جتنا مال، جتنا میرے شوہر کی طرف سے مجھے ملنا تھا، وہ تمام کا تمام اس کے چچا زاد بھائیوں نے غصب کر لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر عورت کے، جس طرح کہ کل کے پروگرام میں حق مہر کے حوالے سے آیا ڈسکس ہوئی، اور اس پروگرام کے بعد جو اگلا رکوع آنے والا ہے اس میں میراث کی مکمل ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل موجود ہے۔ وہاں پر بیٹی کی صورت ہے۔ اب یہ خوبصورت پہلو دیکھیں، یہ اصول صرف قرآن میں ہی مل سکتا ہے آپ کو۔ بیٹی کی صورت ہے تو حصہ بیان کر دیا گیا ہے، ایک بیٹی ہے، اس کا حصہ 2 ہیں، تب ان کا حصہ 2 سے زیادہ ہیں، تب ان کا حصہ، ایک بیٹی ہے تب بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ جی، اور اسی میں ایک بڑی خوبصورت بات کا اضافہ جو آپ نے حدیث کے ساتھ کیا ہے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، وہ بڑی اہم ہے کہ یہ آخر محروم کیوں کرتے تھے؟ آخر رحم دل لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اب ایک یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اس کو محروم کیوں کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتا تھا، جیسے عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں، وہ اس لیے محروم کر دیے جاتے تھے کہ انہوں نے کل سے ہمارے لیے بیس بازو دست بازو نہیں بننا اور انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھانا۔ یہ وجہ تھی ان کی کہ کمزور سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے، حالانکہ وہ اس لیے اسلحہ ان کو اٹھانا عورت کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے، مطابق ہی نہیں ہے، اس کی اس نزاکت وجہ کے سے مطابق ان کو یہ محروم کر دیتے تھے۔ اور پھر عورتوں کو بیوہ عورتوں کو خاص طور پہ، اور جو بچے ہوتے تھے اور جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو محروم کر دیتے تھے، اور جو نوجوان اولاد ہوتی تھی اس کو پھر وارث کر دیتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک وارث صرف وہ ہے جو اسلحہ اٹھا سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، جو کمان جنگ چلا کر سکتا ہے، کمان کر سکتا ہے، یہ وجہ تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کے آگے دیکھیں جی کہ خاتون آج بھی ہمارے پاس میراث موجود ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے، جس طرح کبھی میں نے عرض کیا، ایک خاتون کا ڈاکٹر صاحب حصہ بیان کر دیا، 2 بچیاں ہیں حصہ بیان کر دیا، بیوہ ہے حصہ بیان کر دیا، اولاد نہیں ہے پھر حصہ کتنا مل رہا ہے وہ بھی بیان فرما دیا، اگر ماں کی صورت میں ہے حصہ بیان فرما دیا۔ لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حربے استعمال کرنے کے علاوہ ہیلے بہانے استعمال کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ خواتین سے، وہ بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، تو جہیز کا نام لے لیں گے اور کہیں گے جی ہم نے تو اتنا جہیز دے دیا، جی میں نے لہٰذا کہا ہے اب ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، وہ خوش ہے۔ اب میں یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سامعین اس کو سنیں اور اس پہ توجہ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ارب پتی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہوئی، وہ نارمل خاندان سے تھی، اللہ نے شوہر کے رزق میں برکت ڈالی، صحیح، امیر ہوگی، ارب پتی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا ارب پتی ہو جانا کیا اس کے رشتے کو باطل کر دے گا بہن بھائیوں سے؟ کیا قطع تعلق ہی ہو جائے گی؟ کیا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ جب نہیں ہوگا تو پھر جب آپ میراث تقسیم کر رہے ہیں تو آپ یہ اعتراض لگا رہے ہیں کہ ہماری بہن کو تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت دی ہے، اب اس کو وراثت کی کیوں ضرورت ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وصیت کرتا ہے۔ ان حصوں کا تعلق دولت سے نہیں ہے، رشتے سے ہے، رشتے سے، اور رشتے کی عظمت سے، عظمت سے ہے، اقربون کا بیان لفظ کر دیا گیا۔ اقربون کے لفظ سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں، جی اس کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ کلام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ پروگرام ناظرین کرام جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا
اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید صاحب، یہ فرمائیں کہ دنیا میں اس وقت مختلف معاشروں میں مختلف نظام رائج ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، پھر اجتماعیت کا نظام جس کو کمیونزم کہتے ہیں، پھر سوشلزم ایک نظام ہے، اور پھر دین اسلام ہے۔ جی، یہ 4 مختلف نظام ہیں جو کہ انسانیت کو ان کے حقوق کی پاسداری انشور کرواتے ہیں، انشور کرتے ہیں اور علمبردار یقین دلاتے ہیں۔ جی، اور اس میں دین اسلام ہمارا دین ہے، جی، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ جو حقوق دین اسلام دیتا ہے معاشرے کے ہر فرد کو، بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، بہن ہو یا کسی اور رشتے میں ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، جو بھی اقارب کے رشتے ہیں وہ ہوں، یا یتیم ہو جی، یا بے سہارا ہو، سب کے حقوق کا تعین دین اسلام کرتا ہے۔ صحیح، اور ہر نظام نے اپنے اندر جہاں سیاسی قوانین بنائے ہیں، جہاں معاشرتی قوانین بنائے ہیں، وہیں آئلی قوانین بھی بنائے ہیں۔ صحیح، لیکن آپ یہ فرمائیں، جس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ النساء کا، اس میں اللہ رب العزت نے آئلی قوانین ہی تو بیان کیے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا ان کی موجودگی میں کسی نظام میں آئلی قوانین کی ضرورت تھی؟ ایک تو آپ یہ ارشاد فرمائیں، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ استحقاق میراث جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ حق جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کا ضابطہ کیا مقرر کیا ہے؟ استاد محترم، اصل بات یہ ہے کہ تقسیم مال اور تقسیم وراثت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اچھا ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا۔ تقسیم مال وہ ہوتی ہے کہ جو زندگی میں باپ اپنی اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں، بالکل اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ جو زندگی میں کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے اس کو ہبہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں۔ صحیح، اور جو مرنے کے بعد ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ کوئی مرنے والے کا احسان نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کے مال کی وارث بن رہی ہے۔ احسان تب ہے جب وہ دنیا کے اندر اپنی اولاد کے درمیان مال کی تقسیم ایسے کر کے جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک موجود ہے، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں میں انصاف کا حکم کرتا ہوں، اور انصاف کا حق قرآن تمہیں یہ کہتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی اولاد کے درمیان ان یعدل بین اولادہ فی التحلی لقولہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کو الگ الگ پیش کر دیے۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص، یعنی حضرت جو عثمان، نام ان کا میرے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد نے یعنی بشیر نے مجھے ایک غلام ہدیہ کیا ہے۔ آپ نے اس کے باپ بشیر سے پوچھا کہ بشیر کیا آپ کی اور اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو کیا وہ اولاد سب کی سب برابر ہے؟ کہاں برابر ہے۔ کوئی اس میں کوئی اپاہج تو نہیں، کوئی معذور تو نہیں، کوئی ایسی خدمت کرنے والا تو نہیں جس کی خدمت کے لیے وہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہی صرف مخصوص ہو، مختص ہو؟ ہاں، اگر کوئی بچہ آپ کی خدمت کے لیے مختص ہے یا ایسا فرما بردار ہے کہ جس نے سارا وقت اپنے والد کو دیا ہوا ہے، تب تو باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تقسیم مال کے اندر کچھ زیادہ حصہ اسے ہبہ یا گفٹ کر دے۔ لیکن اگر سارے برابر ہیں، کوئی کمزور نہیں ہے، سب کمانے والے ہیں، تو پھر ایک بیٹے کو تو نے ایک غلام دے کے گفٹ کیا ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں کیا؟ فلہذا اس کو واپس کرو۔ اچھا، واپس کرایا گیا، اور یہ صحیح حدیث مشکات المصابیح کی ہے، باب العطایہ میں اس حدیث کو نقل کی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تنبیہی فرمان مبارک ہے، یہ ضابطہ ہے استحقاق وراثت میں کہ پہلے مال تقسیم مال کیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ وہ احسان ہے دراصل اولاد پر کہ اگر داماد اس کا کمزور ہے، وہ مجبور ہے، تو بیٹی کو زندگی میں دے نا، وہ جی اتنا ضرور دے دے کہ وہ بھی سٹینڈ ہو جائیں۔ اور اگر بیٹوں پر وہ خرچ کر رہا ہے
اور بیٹوں کو وہ خوب دے رہا ہے تو کیا بیٹی اس کے گھر کا حصہ نہیں تھی؟ کیا اس کے وہ اولاد نہیں تھی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ او کما قال علیہ السلام، جب تم تقسیم مال کرو تو اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، حتیٰ کہ بیٹے کو بیٹی کے برابر، بیٹی کو بیٹے کے برابر عطا کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ سب کا فرمان مبارک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وراثت کے قانون کے مطابق بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو ایک حصہ زندگی میں دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی شخص اپنی اولاد کے درمیان جب مال کو تقسیم کرتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ تقسیم مال ہے اور وہ گفٹ ہے۔ جی تو اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے، شرائط نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کرے گا تو روز قیامت جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ اپنے ایک حصے فالج زدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آج تو جس نے ناانصافی کی ناانصافی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ، اور آج تو یہ عام معمول بن چکا ہے کہ بھائی بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اس کو بہت سارا جہیز دے دیا۔ جہیز تو گفٹ ہے، وہ دنیا میں زندگی میں جو اس کو دے دیے وہ تو اس کی مالک ہو گئی ہے۔ اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کچھ ماں باپ اپنی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کسی بڑے بیٹے کے نام پہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑا بیٹا سارے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے یہ تو سارا مال میرا ہے کیونکہ میرے باپ نے میرے نام پہ کیا ہے۔ اب فرق کیسے کیا جائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس مال کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ فقہاء نے بڑی خوبصورت اس کے درمیان ڈسٹنگوش پیش کی ہے، فرق پیش کیا ہے کہ اگر وہ مال جو باپ اس کو دے کے گیا ہے اس کو قبضہ بھی دیا، اس نے صرف انتقال کاغذوں میں نہیں ہے، اگر زمین صرف انتقال اس نے ٹرانسفر کر کے لکھ کر اس کے نام پہ چڑھا دی ہے، لیکن اس زمین کا، اس پراپرٹی کا، اس مکان کا، اس دکان کا، اس زرعی زمین کا اس نے قبضہ نہیں دیا، تو اب اس بیٹے کو چاہیے کہ وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ صرف بحیثیت بڑے بیٹے کی حیثیت سے وہ مال باپ اس کے نام پہ کر کے گیا ہے۔ اب اس کے والد کے فوت ہونے کے بعد اب اس مال کو وہ تقسیم کرے، جیسا کہ اپنے حقوق میں وراثت کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں، اور استحقاق وراثت میں جو اس کا درجہ ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ باپ کی طرف سے جو زیادہ قریب ہو الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد والے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں جو ابھی شروع میں بتایا گیا ہے کہ ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام، یہ تین ترتیب کے ساتھ جو کیٹیگری بتائی گئی ہیں، یہ استحقاق وراثت کی خوبصورت پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں پر اگر کوئی زندگی گزارے تو انشاءاللہ العزیز آپس کی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، جو آج کل امت میں بہت زیادہ زور و شور سے دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہن بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال قتل ہو جاتے ہیں۔ اولاد، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مفتی صاحب ایسے بھی واقعات مشاہدے میں آئے ہیں کہ یہاں پر بہت با اختیار خاندان ہے، جی، ایک بیٹا اپنی ماں کے گلے کو دبا رہا ہے حصہ لینے کے لیے، پھر باپ کو دبا رہا ہے، اس کا گلا دبا رہا ہے حصہ لینے کے، وراثت کے حصے لینے کے لیے۔ جب وہ گلا گھونٹے سے نہیں مر رہے تو ان کے گلے کے اوپر ایک اولاد پاؤں رکھ کر مار رہی ہے اس کو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً اس کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ ایسا قاتل جو مورث کا، اگر وہ قاتل ہے تو وہ مورث کی وراثت میں حقدار نہیں رہے گا۔ صحیح، یہ وہ بھی ہٹ حکم جائے گا، وہ بھی ہٹ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں اسی کو آگے کنٹینیو میں کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دوں، پھر اس میں آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پروفیسر، ہمارے ہاں وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، میں کلام اللہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ وہ آیت ہے جس تناظر میں یہ نازل ہوئی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ متبنہ تھے، منہ بولا بیٹا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس کی وضاحت فرما دی، لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، زید بن حارث کے بھی باپ نہیں ہیں، بے شک انہوں نے محبت سے پالا ہے، پوسا ہے، تربیت کی ہے، گھر میں آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم باشگاف الفاظ میں کلیئرٹی دے رہے ہیں
کہ وہ بیٹے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کے 3 یا بعض روایات میں 4 بیٹے تھے، لیکن وہ انفنسی ایج میں شیر خارگی کے عالم میں اللہ رب العزت نے واپس بلا لیے تھے، تاکہ اے نبی باپ اپنی اولاد کو سہارا سمجھتا ہے، آپ کا سہارا ہم ہیں. ٹھیک، یہ بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ زید بن حارث کے بارے میں کلیئرٹی اس لیے بھی آئی تھی کہ لوگ متبنہ کو منہ بولے رشتوں کو بھی وراثت میں حصہ دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا نہیں، وراثت کے حصے طے ہیں. پروفیسر صاحب یہاں آپ سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کے حصے طے ہیں خونی رشتوں کے لیے، اقارب کے لیے، ذوی الارحام کے لیے، ذوی الفروض کے لیے اور ذوی الارحام عصبات کے لیے. جی، یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کے لیے طے ہیں. لیکن آج کے سبق میں ایک بات ارشاد ہوئی ہے جو سوال کرنے سے پہلے میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے اگر تقسیم وراثت کے وقت کوئی یتیم مسکین وہاں بیٹھے ہوں تو ان کو بھی دے دیا کرو، نظر انداز نہ کیا کرو، ان کی بھی دل جوئی مطلوب ہے. تمہیں نہیں ہمیں مطلوب ہے. سبحان اللہ. تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. کیا وہ حصے دار ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بطور خاص کہہ دیا ہے کہ ان کو دیا کرو. اس کے بارے میں چاہتا ہوں وضاحت. کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آیت کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں ہے واقعی الصلاۃ، لیکن رکعت کس طرح ادا کرنی ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. اسی طرح دیگر کئی عوامل ایسے ہیں کہ جس کو اللہ نے صرف اجمالاً بیان کیا ہے، مفصل نہیں. لیکن میراث کے اوپر آپ غور کیجئے، دیکھیں ایک ایک کا نام لیے، جی اس کا حصہ بیان کیا، حصہ بھی بیان اچھا کر جو بیٹھا ہے وہ مسکین ہے یا یتیم ہے، وہ اپنی زبان سے تو کچھ کہتا نہیں ہے، اللہ نے اپنی زبان سے کہہ دیا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھا ہے عزت نفس کے لیے بیٹھا ہے یا وہ خاموشی سے بیٹھ گیا کہ چلیں وہ مجھے شاید ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے، آس لگا کے بیٹھا ہے. اب دیکھیں سوسائٹی کو ڈیولپ کیسا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یتیم آ گیا، کوئی غریب رشتہ دار آ گیا ہے، مال و متاع سامنے پڑا ہے. حضور آپ دیکھیں کہ دل کتنا بڑا کر کے مال دینا پڑے گا. وہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا باپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے مار رہا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے؟ صرف پیسہ ہے، دولت کی ہوس ہے، ایک نشہ ہے. ہمارے لاہور میں ہوا ہے یہ واقعہ. جی بالکل میری وہ نظر سے گزرا ہے. اور وہ بھی باشرہ ایک بڑا ایک سمجھدار انسان تھا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل نوجوان ہے، بڑا سمجھدار انسان تھا اور بڑا خاندان ہے. بڑا خاندان ہے. تو یہاں پر اگر آپ کے پاس آ جائے، اگر آپ دے نہیں سکتے، بلکہ وہ مجھے حضرت عبد الرحمن کی وہ روایت یاد آ گئی جس میں جب میراث تقسیم ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد 3 قسم کے لوگوں کو کھلائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مال جو میں نے ابھی ان کو کھلایا ہے اگر یہ آیت کا حکم نہ ہوتا تو یہ میرا مال ہوتا، گویا میں اپنی طرف سے خرچ کرتا. اور یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ واقعہ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بالکل عبد الرحمن نے قرآن پاک کی آیت کے اوپر عمل کیا. ماشاءاللہ. چلو ڈاکٹر صاحب یہ بہت خوبصورت. اور دیکھیں سوسائٹی میں آپ کے پاس غریب آ گیا ہے، یتیم آ گیا، اس کی دل جوئی کریں، اس کو دھکا مکی نہ کریں. سورۃ الماعون میں بھی ہمیں یہی حکم ملتا ہے. بالکل. قرآن پاک کی جس طرح کہ ہم نے شروع میں عرض کیا. جی ڈاکٹر صاحب جی بات پوری کر لیں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی لاتعداد آیات ایسی ہیں، کیوں اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ شاید آج بھی وہ وقت ہے کہ جب ہم لوگ دولت کے نشے میں یا دولت کی حصول کی خاطر جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غریبوں کو دھکے مارتے ہیں. تو اللہ و تبارک تعالی نے سوسائٹی میں ایک امن امان قائم کرنے کے لیے کہ تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا حصہ ملے، جہاں بھی حقوق کی بات آئی اور جہاں عزت کی بات آئی، عزت نفس. لیکن یہاں پر استاد محترم آپ کی اس بات کا جواب واضح بھی ہو جانا چاہیے کہ ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. میں وقفہ لے لوں اس کے بعد آپ کی طرف آؤں. ٹھیک ہے پھر آپ فرمائیے. ناظرین کرام وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو الحمدللہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں منفرد پروگرام ہے کہ آغاز الحمد سے ہوا تھا، پھر سبکن سبکن لفظاً لفظاً ہمارا سفر جاری ہے، اور اب ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا چوتھا پارہ، وہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. سورہ النساء ہے، وہ اپنی ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں آج ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک کے مضامین، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام وراثت کے قوانین بیان کرنے کا آغاز کیا ہے. ابھی یہ سلسلہ آگے چلے گا. وراثت کے حصے کتنے کتنے ہیں وہ بڑی تفصیل سے آگے تذکرہ آ رہا ہے اگلے پروگراموں میں. مفتی صاحب، ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جو میں نے پروفیسر وحید الزمان صاحب سے بھی پوچھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کر دی. بریک آ گئی تھی، میں چاہتا ہوں باقی آدھی وضاحت آپ سے لے لیں کہ وہ جو بیٹھے ہیں اس وقت تقسیم وراثت کے وقت، کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، فقراء ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں، تو قرآن ان کا احساس کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، کلام اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کی بھی دلجوئی کر دی جائے. وہ مایوس نہ اٹھیں، وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے لیکن ان کے ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تم سمجھ جانا. یہ تلقین ہے. ایک تو یہ بھی فرما دیں، اور دوسرا ان کو کون دے اور کہاں سے دے، کیونکہ وراثت کے حصے تو طے ہیں. ایک تو یہ وضاحت، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مرنے والا مر گیا اور اس کی بیوی کے پیٹ میں رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، کیا اس کی بھی وراثت ہے؟ بالکل ایسی یہ بات ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. جی، مساکین اور یتیم ان کے درمیان بچے باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، تو یہ وہی بات ہو گئی کہ ان کو کیسے دیا جائے. جی. بڑا خوبصورت سوال ہے استاد محترم. اس کا جواب یہی ہے کہ جب وراثت کے حصے تقسیم ہو جائیں، کیونکہ اس میں ایسا بچہ بھی ہوگا جو کہ ماں کے پیٹ میں ابھی ہوگا، تو وہ تو اب دینے کے قابل نہیں ہیں، یا وہ بچے بھی ہوں گے جو نابالغ ہیں، وہ بھی کسی کو دینے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کے حصے سے کیسے آپ یتیموں اور مسکینوں کو دیں گے؟ پہلے تقسیم میراث ہوگی، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ مقرر ہو کے ملے گا. پھر اس کے بعد جو وارث جو اپنے حصہ کو لینے کے اور پھر خرچ کرنے کے اہل ہیں، وہ پھر اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے ان پر فضل کیے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ہدیہ عطا کیے ہے جو وراثت کی شکل میں، اب اگر لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیریٹنس ان کو میراث عطا کر دی ہے، تو تھوڑا بہت خرچ کرنے میں ان کے دل کیوں تنگ ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں پر کیوں نہیں رحم کھا رہے جو ان کے قریبی رشتہ دار ان کو دیکھ کے وہ بھی آسودہ زندگی گزارنے کی جستجو کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اقربا میں ان لوگوں کے حقوق جو آپ کے قریبی، اگرچہ وہ وارث نہیں ہیں لیکن وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کا حق ان میں سے ایسی ہے جیسے زکوٰۃ میں سے آپ ادا کرتے ہیں، صدقات میں سے آپ ادا کرتے ہیں. یہاں وہی حکم ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے اعتبار سے بھی ان کو آپ عطا کرنا چاہیں تو عطا کر سکتے ہیں، اسی مال میراث کے اندر سے جن کو ملا ہے، جن کو ملا وہ ان کو عطا کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سینٹرل جو وراثت کا حصہ پہلے نہیں، اس کا پہلے نہیں، وہ تو خیانت ہو جائے گی. بالکل ایسی ہے. تو جن کو تقسیم ہو گیا، جن کو مل گیا ہے، وہ اپنے مال میں. اور شروع میں جو آپ استاد بڑی خوبصورت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں بھی ایک لفظ بڑا خوبصورت آتا ہے کہ مورث، یعنی میراث اور وراثت میں جو مورث ہوتا ہے جس کی وراثت ہے، اور جو مورث ہے جو وراثت حاصل کرتا ہے، اس میں کچھ استثناءات ہیں. یہ بھی سامعین کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون سی استثناءات، کون سی ایسی وہ کنڈیشنز ہیں کہ جس میں وہ وارث نہیں بن سکتے، وارث ہونے کے باوجود بھی. ان میں سب سے پہلے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی یہ حدیث کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت میں سے ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقۃ و صدقۃ، ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ ساری امت میں تقسیم ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ترکے میں اگر کوئی باغ فدق بھی تھا یا بھی کوئی تھا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی لڑائی جھگڑے کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی ایسا نظریہ یا کوئی سوچ فکر نمو پذیری نہیں ہوئی، اور وہ آج تک رسول اللہ کا وہ صدقہ امت کے لیے چل رہا ہے، چل رہی. اور دوسرا اس میں
آپ نے فرمایا لا یرث للمسلم للکافر والکافر المسلم، کہ یہ کیونکہ میراث اقرب اور اقربا وہ جو کہ مسلمان، ان میں کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، مسلمان کافر کے مال کا وارث نہیں بن سکتا، جس کی دلیل کیا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا جعفر یہ دونوں پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ابو طالب جب اس دنیا سے رحلت کی تو ظاہراً انہوں نے اس وقت کلمہ ظاہراً نہیں پڑھا، اگرچہ اس میں روایات مختلف ہیں، لیکن کیونکہ ظاہراً کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا اطلاق ان میں سے نہ ہوا جو مسلمان مورث تھے، تو اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت جعفر نے ابو طالب کی میراث میں انہیریٹنس میں کوئی حصہ نہیں لیا، صرف اس حدیث پر کہ لا یرث المسلم للمسلم للکافر والکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اس کی میراث میں، اور کافر مسلمان کی میراث میں وارث نہیں بن سکتا۔ اس وقت وارث کون بنے تھے؟ اس وقت وارث بنے تھے عقیل اور طالب۔ عقیل بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو عقیل اور طالب کو وہ مکان ابو طالب کا دیا گیا تھا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اور جعفر نے اس مکان میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، باپ اس کا مر گیا ہے جی، اور مرنے کے بعد اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ وراثت میں شامل ہوگا؟ وہ وراثت میں شامل ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آج پہلی دفعہ آپ تشریف لائے، بہت ساری باتیں ماشاءاللہ آپ سے ہم سننا چاہ رہے تھے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آج کے بعد اب مستقل طور پر پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں، تو 2-3 باتیں صرف 1-1.5 منٹ میں ارشاد فرما دیں کہ میت مرنے والا مر گیا، کیا اس کے بدن کے کپڑے وہ بھی وراثت میں شامل ہیں؟ عام طور پر ہم دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کتنی یہ بری بات ہے، اے مولوی صاحب نے دے دے۔ مولوی اس کا مستحق نہیں ہے، اس کا احترام فائق ہے، ان کا احترام فائق ہے، علماء ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، بالکل، ہم ان کو کہتے ہیں یہ ان کو دے دیں، مولوی صاحب مسلح مولوی صاحب نے دے دو، نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرما دیں کہ میت کے جو قبر کے اگر اخراجات ہیں، تدفین کے اور کفن کے یہ اخراجات ہیں، یہ وراثت میں سے دیے جا سکتے ہیں، کیا شرط؟ جی بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب، پہلے ہی تو بات یہ ہے کہ میت جو ہے اس کے آپ تو کپڑوں کی بات کرتے ہیں، جو کہ اس کی نہ صرف ملکیت میں تھے بلکہ اس پر قبضہ بھی تھا، یہ متروکہ مال میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں اس کے پاس۔ آپ تو کپڑوں کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی جیب میں سے الائچی بھی نکل آئی ہے تو وہ بھی متروکہ مال میں شامل ہوگی۔ متروکہ سے مراد ترکہ، جو ترکہ ہے، جو اس کا ناظرین کے لیے آسان کر رہا ہوں، جو اس کا مال پیچھے رہ گیا ہے جو وارثین میں تقسیم ہونا ہے، وہ بھی الائچی بھی اس میں شامل ہوگی، وہ بھی شامل ہوگی، جیسے ما قل او کثر نصیبا مفروضا۔ اور جو تدفین کرنے کے بعد جو کھانا کھلاتے ہیں، آ جائیں جی اب سارے، میں اس کو بس کلوز کر رہا ہوں، اب ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے وہ بھی اسی مال میں شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی چیز نکال لی، کوئی جیب سے نکلا وہ چیز لے لی، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تدفین کے معاملات ہیں وہ اس کا جو مال پیچھے رہ گیا ہے اسی میں سے ادا کیا جائے گا، وہ سارے اخراجات، پلس اس پہ اگر کوئی قرضہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ہاں جی، وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں وہ بھی اس میں ہوگا۔ اور آخر میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ظلم دیکھیں آپ کیسا ہے کہ ایک گھر پورے کا پورا نڈھال ہے غم میں، ان کے گھر کا ایک سربراہ چلا گیا ہے اور یہاں پر پورے خاندان کو یہ پڑ جاتی ہے کہ آج روٹی میں کیا ملے گا۔ جی، حالانکہ عرب میں یہ آج بھی کلچر ہے کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، ہمارے دیہی علاقوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، فوتگی ہو جائے تو اس گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رسم ہے، بلکہ اس لیے وہ سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کا والد ہے، کسی کا شوہر ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب محلے والوں کو مل کے سوسائٹی کو ان کی، بس میری وہ آخری بات کا جواب ارشاد فرما دیں، جو تدفین کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، پوری سب کو آ جائیں جی اب کھانا کھل گیا، بالکل جائز نہیں ہے، شرعن بالکل جائز، اس کے مال سے جائز نہیں ہے، اس کے تعلیم قلب کے لیے ہمسائے کریں، رشتہ دار کریں، وراثت سے نہیں، جی بالکل۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہوئی، مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت اہم باتیں تھیں، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ کہانی میری رودہ دے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے، یہ داستان ہمارے گھر گھر کی تھی جو آج بیان ہوئی ہے۔ 2 باتیں ناظرین کرام بس میں تتمہ کے طور پر عرض کروں گا جو بڑی اہم تھیں اور بار بار ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے
انسان جو آس لگائے بیٹھا ہے، سبحان ہم سے آس لگائے بیٹھا ہے، اس کی وکالت بھی اللہ خود کر رہا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کوئی یتیم مسکین بیٹھے ہیں آس پاس، ان کو نظر انداز نہ کرنا، سنگ دل نہ ہو جانا، جو تمہیں حصے ملے ہیں ان میں سے، کیونکہ زندگی میں تو دیا جا سکتا ہے نا، تو اس میں سے ان کو دے دیا کرنا۔ اور دوسرا مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی ناظرین کرام، ایک ہے تقسیم مال اور ایک ہے تقسیم وراثت۔ تقسیم مال کیا ہے؟ جو اپنی زندگی میں کی جائے اور جتنا مرضی اس میں سے کر دیا جائے، حد نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن وہاں بھی بڑی اہم بات کی تھی مفتی ڈاکٹر امداد محمود فرید نے اور پروفیسر صاحب نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کسی ایک بیٹے کو بے تحاشا دے دیا جائے اور باقی بیٹیوں کو، باقی چھوٹے بیٹوں کو نظر انداز کر دیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اس بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ نہیں، وہاں بھی عدل ہے، انصاف ہے، محبت اپنی جگہ ہے۔ یہ نہیں ہے، کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ تحائف میں، نہ ہبہ میں، نہ عطیات میں، نہ تحفے میں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی کو نظر انداز نہیں کیا وراثت میں۔ تو تقسیم مال زندگی میں ہو سکتی ہے، تقسیم وراثت مرنے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔